اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل زندگی گزارنے کا اصول اور دستور بتاتا ہے۔ اگر قرآن اپنے ماننے والے کو نماز کا حکم دیتا ہے تو وہی اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ میزان میں سب سے بھاری چیز انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اگر اسلام یہ بتاتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، اس کی پابندی کرنی ہے، تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک ایمان والا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے شب بیدار اور روزے دار پر مرتبہ اور فضیلت پا جاتا ہے۔ اگر اسلام کہتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے تو وہی اسلام بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ اور یہی اسلام بتاتا ہے ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ ہی عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی اور کا مذاق اڑائیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، عیب مت لگاؤ ایک دوسروں پر۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارو۔ اگر اسلام نماز کا حکم دیتا ہے تو وہی اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ اگر اسلام اپنے ماننے والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے تو وہ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، اگر تم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے، جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑ سکتے، تو خدا کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ اگر وہ روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے تو یہ بھی بتاتا ہے کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ صرف بھوکا پیاسا رہنا اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اسلام روزے سے جو چاہتا ہے وہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کے لیے ضروری ہے میں روزہ رکھنے کے بعد اب جھوٹ نہ بولوں، میں جھوٹ بول کے اپنا سودا فروخت نہ کروں، میں اپنی بات منوانے کے لیے کسی کو دھوکہ نہ دوں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اگر اسلام اپنے ماننے والوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے تو وہ یہ بھی بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں تجارت کرو جس میں ایک دوسرے کی رضامندی شامل ہو۔ جو اسلام زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا، سود کو حرام کر دیا۔ وہی اسلام یہ بھی بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جب وعدہ کر لو تو اس کو پورا کرو۔ وہ بھی یہ بھی بتاتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، جب وزن کرنے لگو، جب کسی چیز کو تولنے لگو تو درست میزان کے ساتھ تولو، یہ خدا کے نزدیک بہترین بات ہے۔ جب اسلام اپنے ماننے والے کو حج کا حکم دیتا ہے تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ حج میں جاؤ گے مصائب، مشکلات، تنگیاں، سختیاں آئیں گی، پھر کیا کرنا ہے؟ برا رویہ اختیار کرنا ہے، بد تہذیبی کرنی ہے، بد اخلاقی کرنی ہے۔ میں تو حج پہ آیا ہوا ہوں نا، ایسا نہیں کرنا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا عصیان فی الحج، جب حج پہ جاؤ گے تو پھر غلط بات نہیں کرنی ہے، گناہ نہیں کرنا، بد اخلاقی نہیں کرنی، تمام مصائب کو خدا کے لیے برداشت کرنا ہے، تم خدا کے گھر میں موجود ہو۔ تو اسلام جہاں پر عبادات کا حکم دیتا ہے، اسلام جہاں عقائد کی درستگی کا حکم دیتا ہے، وہیں ہمیں اپنی معاشرت کو درست کرنا بھی بتاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں۔ وعاشرہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت اختیار کرو۔ یہ اسلام کی مکمل تعلیمات ہیں۔ چند عقائد، چند عبادات کا نام اسلام نہیں۔ میں نے ڈھیروں حج کر رکھے، میں بہت اچھا مسلمان ہوں۔ آپ اچھے مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ بہتر نہ ہو جائے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، حضور کون سا اسلام بہترین ہے؟ ہمارے نزدیک کیا جواب ہوگا؟ بہت زیادہ نمازیں پڑھ لو، بہت زیادہ حج کر لو۔ حضور نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو شخص اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی حفاظت کرتا ہے، اس آدمی کا اسلام بہترین اسلام ہے۔
ای الاسلام افضل ای الاسلام خیر، حضور کون سا اسلام بہترین ہے؟ ان تطعم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، اس کو بھی سلام کرو جس کو جانتے ہو، اس کو بھی سلام کرو جس کو نہیں جانتے۔ جو ایسا کرتا ہے اس کا اسلام بہترین اسلام ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کی تعلیمات وہ صرف اپنے ماننے والوں کو عبادات تک محدود نہیں کرتا، 5 وقت نماز پڑھو، معاملات میں جو گڑبڑ کرنی کرتے رہو، روزہ رکھ لو، جھوٹ بولتے رہو، نا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے پھر اسلام کو نہیں سمجھا۔ اسلام جہاں عقائد کی پختگی کا حکم دیتا ہے، وہیں دیگر معاملات کو بہتر کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔